بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دجال سیریز کی آج 5ویں سیریل ہے۔ پہلے ہم نے سنا ہے کہ دجال کون ہے، کہاں ہے اور اس کی نشانیوں کے بارے میں۔ آج ہم اس کے خروج یعنی دنیا کے سامنے آنے کے بارے میں بات کریں گے۔ گزشتہ روز کے حصہ چہارم میں جھوٹے مسیحا ظہور دجال کے بعد آج ہم بات کریں گے جھوٹے مسیحا دجال کا خروج۔ ایک بات جن دوستوں نے نہیں پڑھی وہ پھر سے دہرا دوں کہ ظہور اور خروج دونوں الگ چیزیں ہیں۔ دجال کا ظہور ہو چکا ہے یعنی اس کے آنے سے پہلے اس کی نشانیاں نظر آ چکی ہیں۔ خروج الگ چیز ہے یعنی باہر نکل کر دنیا کے سامنے آ جانا، یہ خروج ہے۔ دجال کے خروج کی بھی کچھ نشانیاں ہیں، جس کے بعد دجال اپنے مقام قید سے نکل کر دنیا میں آ جائے گا۔ دجال کے خروج کی کچھ نشانیاں تو ہمیں احادیث مبارکہ سے ملتی ہیں اور کچھ علامات خود دجال نے حضرت تمیم دار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی تھیں۔ پہلے ہم احادیث سے دیکھ لیتے ہیں۔ دجال کے ظہور سے پہلے 3 سال تک سخت قحط ہوگا۔ ان تینوں سالوں میں لوگ بھوک سے سخت تکلیف اٹھائیں گے۔ پہلے سال اللہ تعالیٰ آسمان کو تہائی بارش روکنے اور زمین کو تہائی پیداوار روکنے کا حکم دے گا۔ پھر دوسرے سال آسمان کو 2/3 بارشیں روکنے اور زمین کو 2/3 پیداوار روکنے کا حکم ہوگا، اور تیسرے سال اللہ تعالیٰ آسمان کو یہ حکم دے گا کہ بارش بالکل روک لے، بس ایک قطرہ بھی بارش نہ ہوگی، اور زمین یہ کو حکم دے گا کہ وہ اپنے سارے پودے روک لے، تو وہ اپنی تمام پیداوار روک لے گی۔ نہ کوئی گھاس اگے گی، نہ کوئی سبزی، بالآخر گھر والے جانور مثلا گائے بکری وغیرہ سب ہلاک ہو جائیں گے، کوئی باقی نہ رہے گا مگر جسے اللہ بچا لے۔ عرض کیا گیا پھر اس وقت لوگ کس طرح زندہ رہیں گے؟ آپ نے فرمایا تہلیل، تکبیر، تسبیح اور تحمید کا کہنا ان کے لیے غذا کا کام دے گا۔ دجال کی ملاقات جب حضرت تمیم دار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، جس کا ذکر انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اس میں دجال نے ان سے چند سوالات کیے۔ ظاہر ہے کہ جن کا تعلق دجال کے خروج سے ہے، یعنی یہ نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو دجال ظاہر ہو جائے گا یعنی خروج کرے گا۔ نمبر 1، دجال نے سب سے پہلے حضرت تمیم دار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ مجھے بسان سے نخلستان کی خبر دو۔ تو حضرت تمیم دار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ تم اس نخلستان کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تو دجال نے کہا کیا وہاں درختوں پر پھل آتے ہیں یا نہیں؟ تو حضرت تمیم دار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں، وہاں درختوں پر پھل آتے ہیں۔ تب دجال نے کہا وہ زمانہ قریب ہے جب ان درختوں پر پھل نہیں آئیں گے۔ بیسان شہر کی موجودہ صورتحال۔ بیسان نجائز ریاست اسرائیل کے شمال میں واقع ایک چھوٹے درجے کا مگر تاریخی اعتبار سے ایک اہم شہر ہے۔ یہ شہر چونکہ دریائے اردن اور وادی جزریل کے درمیان واقع ہے، اس لیے اسے اپنے محل وقوع کے لحاظ سے خاصی اہمیت حاصل ہے۔ خلافت عثمانیہ میں یہ شہر اسلامی حکومت کا حصہ رہا، جبکہ برطانوی حملے کے بعد جب یہ علاقہ فتح ہوا اور ناجائز یہودی ریاست اسرائیل کا قیام عمل میں آیا تو یہ شہری اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا، اور آج تک اس شہر پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ دجال نے حضرت تمیم دار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس شہر کے درختوں پر پھل آنے سے متعلق دریافت کیا تھا، اور آج فلسطین کا یہ تاریخی شہر اپنی جغرافی اہمیت دن بدن کھو رہا ہے، اور آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہاں وسائل کی قلت درپیش ہے، جس کی وجہ سے بیسان انسانی مداخلت کی وجہ سے اپنی قدرتی توانائی اور وسائل کھو چکا ہے۔ جن درختوں اور جن پھلوں کا ذکر ہوا ہے، یہ کھجور کے درخت تھے جو صدیوں سے اس علاقے میں تھے، اور یہ علاقے کھجوروں کی وجہ سے مشہور تھا۔ اب یہاں کھجوروں کے درخت ختم ہو گئے ہیں اور کھجوروں کی پیداوار نہیں ہوتی۔ دجال نے دوسرا سوال پوچھا کہ مجھے تبریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ۔ تمیم دار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اس کی کون سی بات جاننا چاہتے ہو؟ دجال نے کہا کہ اس میں پانی ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں، اس میں بہت پانی ہے۔ دجال بولا اس کا پانی بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ تبریہ کی جھیل کی موجودہ صورتحال۔ اس کا محیط تقریباً 53 کلومیٹر، اس کی لمبائی 21 کلومیٹر اور چوڑائی 13 کلومیٹر ہے۔ جھیل کا کل رقبہ 186 مربع کلومیٹر ہے اور زیادہ سے زیادہ گہرائی تقریباً 40 میٹر ہے۔ بحیرہ تبریہ کو بیشتر پانی دریائے اردن سے حاصل ہوتا ہے، جو شمال سے جنوب کی طرف بہنے والا دریا ہے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ یہ جھیل یا بحیرہ
کافی حد تک سوکھ چکا ہے اور پانی کی سطح اس حد تک آ چکی ہے کہ اس میں جزیرہ نمودار ہو چکا ہے۔ 2004 میں جو جھیل پانی سے بھری تھی، اب وہاں پانی ڈیڈ لیول تک گر چکا ہے۔ اسرائیل کے لیے یہ اس قدر اہم ہے کہ اسرائیل اس کے پانی بڑھنے گھٹنے کا مکمل ریکارڈ رکھتا ہے۔ اسرائیل شدید پریشانی میں ہے کیونکہ اس سے اسرائیل کے ایک بڑے حصے کو میٹھا پانی جاتا ہے، لیکن دریائے اردن جس سے تبریہ کو پانی ملتا تھا وہ بھی قریب خشک ہو چکا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کل تک یہ جو ایک گہرا بڑا دریا تھا، آج وہ ایک چھوٹی سی نہر کی شکل اختیار کر گیا ہے اور اس میں سینکڑوں گڑھے بن چکے ہیں جو انتہائی گہرے ہیں، اور اس دریا کا تقریباً پانی ان گڑھوں میں جا رہا ہے۔ اب تک ایسے بہت سے گڑھے بن چکے ہیں اور پانی ان گڑھوں میں گم ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے نہر سوئز میں سے ایک رابطہ نہر بحیرہ مردار تک کھودی جا رہی ہے۔ واضح رہے کہ بحیرہ احمر بحیرہ مردار سے 400 سے 420 میٹر تک اونچا ہے۔ اس نہر کے علاوہ بحیرہ احمر اور بحیرہ قلزم کو بحیرہ مردار کے ساتھ پائپ لائن کے ذریعے جوڑنے کا منصوبہ ہے۔ لیکن ایک چیز پھر بھی آڑے ہے، یہاں جتنا پانی آ جائے یہ گڑھے اسے نکل جائیں گے۔ تو قریب یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ پھر دجال سے کہا، مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ حضرت تمیم دار نے فرمایا، ہم نے پوچھا کون سی بات معلوم کرنا چاہتے ہو؟ دجال نے کہا، کیا چشمے میں پانی ہے اور لوگ اس پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں؟ تو ہم نے کہا، اس میں بہت پانی ہے اور شہر کے رہنے والے اس سے کھیتوں کی آبپاشی کرتے ہیں۔ زغر کے چشمے کی موجودہ صورتحال۔ زغر ایک شہر ہے شام کے علاقے میں۔ زغر ایک خاتون کا نام تھا جنہوں نے یہ شہر آباد کیا تھا۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی تھیں۔ ان کے نام پر اس شہر کا نام زغر ہوا۔ یہاں ایک مشہور چشمہ ہے، اس کا نام ہے عین الزغر۔ دجال حضرت تمیم دار سے اس کے متعلق پوچھ رہا تھا۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ حضرت عبداللہ بن ابی عباس فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے قوم لوط کو ہلاک کرنے کا فیصلہ فرمایا تو لوط علیہ السلام کو سدوم کی بستی سے نکل جانے کا حکم دیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو عذاب دیا تھا۔ چنانچہ لوط علیہ السلام اپنے ساتھ اپنے 2 صاحبزادیوں کو لے کر اس مقام سے روانہ ہو گئے۔ حضرت لوط کی 2 بیٹیوں میں ایک کا نام ربا اور دوسرے کا نام زغر تھا۔ بڑی بیٹی کا انتقال ہوا تو اسے اس چشمے کے پاس دفنایا گیا، لہذا اس چشمے کا نام عین الربا پڑ گیا۔ دوسری بیٹی زغر کا